سرور عالم کا وفادار نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا سزاوار نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا سزاوار نہیں ہے۔ انبیاء کا خاصہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ کہ آپ جہاں فوت ہوئے وہیں پہ دفن ہوئے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو اس کا یہ جملہ غلط ہوگا، کیونکہ پیارے حبیب علیہ السلام دفن ہی حجرہ عائشہ میں ہوئے۔ جب نماز کی ابتدا کرتے، افتتاح کرتے تو اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کرتے، رفع یدیہما، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر۔ پیارے حبیب علیہ السلام نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر سے ابتدا کرتے، ہاتھوں کو بلند کرتے، اور ہاتھ کتنے بلند کرتے؟ کندھوں کے برابر۔ اس کی ایک دلیل شیعوں کی اپنی کتاب سے بھی ملتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں، احمد اللہ جزائری لکھتا ہے ہمارا کوئی امام نہیں، اور یہاں بھی وہ دو باتیں کر جاتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ ہمارے جتنے امام ہیں وہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں، اپنے اختیار سے مرتے ہیں، اپنے علم سے مرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر روایت آتی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں الا یہ کہ اسے زہر دے کے یا مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا۔ یہی پیغام تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ میری بات اور محمد کریم کی بات ٹکرا جائے، میری دیوار میں مار دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے سے۔ کوئی میرا مذہب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ سرکار مدینہ کی اطاعت سے تغافل سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سائل پوچھتا ہے کہ عمامہ باندھنے کی کیا حقیقت ہے؟ سر پہ عمامہ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے عید کا خطبہ ارشاد فرمایا اور سیاہ رنگ کا عمامہ آپ کے سر مبارک پر تھا۔ اسی طرح مکہ فتح کے موقع پر آپ مکہ میں داخل ہوئے، اس وقت بھی آپ کے سر مبارک پر عمامہ تھا۔ تو عمامہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور حدیث میں جو ذکر آتا ہے وہ سیاہ رنگ کے عمامہ کا ہے۔ جو ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بنے ہوئے گنبد کی نسبت سے سبز رنگ کا عمامہ باندھا جاتا ہے، یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، اور نہ ہی پیارے حبیب علیہ السلام کی حضرت عائشہ کے حجرے پر جو یہ قبہ بنا ہے، یہ صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، محدثین کے دور میں نہیں تھا، بلکہ بہت بعد کے بعد کہ یہ ایجاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات وہ اس طرح وضاحت نہیں کرتے کہ کسی کی قبر پہ بلڈنگ بنائی جائے،
یا اس پہ قبہ بنایا جائے، بلکہ اس سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا۔ انبیاء کا خاصہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ کہ آپ جہاں فوت ہوئے وہیں پہ دفن ہوئے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو اس کا یہ جملہ غلط ہوگا، کیونکہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام دفن ہی حجرہ عائشہ میں ہوئے، آپ کی قبر کھلی جگہ پہ نہیں بنائی گئی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی عبادت، آپ کی قبر کی پوجا شروع کر دیں گے تو ہم آپ کو کھلی جگہ پہ دفن کرتے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن ہوتے ہیں۔ آپ فوت ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری والے دن آپ کے حجرہ میں، اور وہیں پہ دفن ہوئے۔ قبر کے اوپر بلڈنگ نہیں بنی، بلکہ وہ حجرہ پہلے سے موجود تھا، اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ دفن ہوئے۔ اور یہ جو بلڈنگ کے اوپر، اس حجرہ شریف کے اوپر قبہ بنا ہے، یہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، تابعین نے، تبع تابعین نے نہیں بنایا، بہت بعد کے ادوار میں بنا ہے۔ سائل کہتا ہے کہ بخاری شریف میں رفع الیدین کرنے کی روایات ہیں۔ جی، صحیح بخاری شریف میں رفع الیدین کرنے کی سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اور کئی روایتیں ہیں، ایک روایت نہیں کئی روایتیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کرتے، افتتاح کرتے، تو اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کرتے، رفع یدیہما، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر سے ابتدا کرتے، ہاتھوں کو بلند کرتے، اور ہاتھ کتنے بلند کرتے؟ کندھوں کے برابر۔ کسی روایت کے اندر کان پکڑنے کا ذکر نہیں آیا، یا انگوٹھے، کسی صحیح حدیث میں کانوں کو لگانے کا ذکر نہیں آیا۔ کندھوں کے برابر یا کان کی لو کے برابر، یہ انداز کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پہ، بائیں باہ پہ رکھ لیتے، اور جب اس کو دائیں کو بائیں بازو پہ رکھا جائے تو یہ اپنے آپ بغیر تکلف کے سینے کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور صراحت دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے، ثم علی صدرہ، پھر اپنے سینے پہ رکھ لیتے۔ اور جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام رکوع کے لیے جاتے تب بھی اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور رکوع میں تشریف لے جاتے۔ ان دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کا نام ہی رفع الیدین ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اپنے کندھوں کے برابر۔ اور جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سیدھے کھڑے ہوتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر بلند کرتے۔ جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر۔ یہ 4 موقع صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رفع الیدین کرنے کے ہیں، اور اسی روایت کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ نماز کے آغاز پہ رفع الیدین ہوگی، رکوع میں جاتے ہوئے کی جائے گی، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کی جائے گی، 3 جگہ ہو گئی، اور چوتھی جگہ جب انسان 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑا ہوگا، یعنی 3 رکعت والی نماز مغرب کی یا عشاء، عصر اور ظہر کی 4 رکعتوں والی نماز، اس کے اندر اسی طریقے پہ عمل کیا جائے گا۔ 1 رکعت وتر کی کیفیت بتائیں، کیا قنوت کے لیے رفع الیدین ہوگا یا نہیں؟ 1 وتر پڑھنا بھی جائز ہے حدیث کی روشنی میں، ان اللہ وتر یحب الوتر۔ 3 پڑھنا بھی جائز ہیں، 5 پڑھنا بھی جائز ہیں۔ 3 پڑھیں تو افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر 1 پڑھیں۔ 1 رکعت، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی اس 1 رکعت کی نیت کیا ہوگی؟ تو یہاں اپنے اس جملے کو میں پھر دہراؤں کہ نیت کا مقام
دل ہے نہ کہ زبان۔ نماز کوئی بھی آپ نے پڑھنی ہو، آپ کے دل کو پتہ ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، نفل ہے، سنت ہے، وتر ہے، عشاء کی ہے، فجر کی ہے، ظہر کی ہے۔ اللہ تو علام الغیوب ہے، سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ تو جو بلند آواز سے نیت کرتے ہیں، کیا وہ نعوذ باللہ اللہ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں یا فرشتوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ لکھتے ہوئے غلطی نہ کرنا، میں عشاء کی پڑھ رہا ہوں، تم کہیں فجر کی نہ لکھ لینا؟ یہ بدعت کے الفاظ، نیت کے الفاظ بدعت ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب آپ ایک وتر پڑھیں گے تو آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ میں ایک رکعت وتر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب 3 رکعت وتر پڑھیں تو مغرب کی طرح نہ پڑھیں، مغرب کی مشابہت نہ کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب میں ہم 2 تشہد بیٹھتے ہیں، 2 رکعت کے بعد بھی بیٹھتے ہیں اور آخری تشہد میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن جب 3 وتر اکٹھے پڑھے جائیں گے تو پھر اس میں پہلا تشہد نہیں بیٹھا جائے گا بلکہ آخری تشہد میں بیٹھیں گے۔ جب اس حدیث کا علم ہے تو اب اس کے لیے ایک نیا کام گھڑ لیا کہ قنوت وتر سے پہلے وہ رفع الیدین کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قنوت وتر پڑھتے ہیں۔ تو ان بھائیوں سے پوچھئے کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کرنا موجود ہے، وہاں تو آپ کہتے ہیں جی وہ مکھیاں اڑ رہی ہیں، کبھی کہتے ہو گھوڑے کی دمیں ہل رہی ہیں، کبھی کہتے ہو جی وہ بت لے کے آیا کرتے تھے اس لیے شروع ہوئی تھی۔ تو اب آپ جب قنوت وتر سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کر رہے ہیں تو آپ کی بغلوں کے نیچے بت آ گئے ہیں جن کو گرانا لازمی ہو گیا ہے، یا مکھیاں بیٹھ گئی ہیں جن کو آپ اڑا رہے ہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی تو آپ نے استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے الٹے سیدھے نام رکھے، اور جہاں کولوں ویلڈ کرنا سی، ٹوچ لانا سی، وہاں خاموشی سے ٹوچ لگا کے چلے گئے۔ 1 رکعت پڑھیں گے اور پھر تشہد بیٹھ کے، تشہد پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے دعائیں مانگ کے سلام پھیر دیں گے۔ اگر کسی شخص پہ غسل فرض ہے، احتلام ہو گیا ہے یا جنبی حالت میں ہے، اپنی بیوی کے پاس ہو کر آیا ہے، تو ایسی صورت میں سائل کہتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو تو کیا تیمم کر کے وہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر غسل کرنے جائے گا تو جماعت نکل جائے گی۔ تیمم کی اجازت اس وقت ہوتی ہے جب پانی میسر نہ ہو۔ جب پانی میسر نہ ہو تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ اس طریقے پہ عمل کر کے نماز پڑھ لیں، یا اب ایسی بیماری میں ہیں کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، زخمی حالت میں ہیں، زخموں کو پانی لگے گا اور زخم خراب ہو جائیں گے، یا شدید سردی ہے اور آپ بخار میں پڑے ہیں، اگر آپ اس سردی میں غسل کریں گے تو اور بیمار ہونے کا ڈر ہے۔ ان مجبوریوں کے علاوہ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو جماعت کھڑی ہوگی تھوڑی دیر پہلے اٹھ جانا تھا، پہلے تیاری کر لینی تھی۔ غسل کیجئے اور جو نماز آپ کو ملتی ہے پڑھ لیجئے، نہیں ملتی تو اکیلے ادا کر لیجئے۔ سیدنا حسن کا وفات کا واقعہ کس طرح پیش ہوا؟ کیا انہیں شہید کیا گیا؟ جی، سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، ان کو کوفے کے شیعوں نے زہر دیا تھا، شہید کیا تھا، اور ناراض اس لیے تھے کوفے کے شیعہ کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے صلح کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ سیدنا حسن کھیل رہے تھے، آپ نے آئے، آپ نے انہیں پیار کیا، اپنی گود میں لیا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو اکٹھا کرے گا، مسلمانوں کی۔ تو امیر معاویہ کی جماعت مسلمانوں کی جماعت تھی، سیدنا علی کی جماعت مسلمانوں کی جماعت تھی۔ سیدنا حسن نے ان دونوں جماعتوں کی صلح کروا دی، اور مسلمانوں میں جو انتشار اور اختلاف، لڑائی کی صورت بن چکی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ غصہ تھا کوفے کے رافضیوں کو، کوفے کے شیعوں کو، ابن سبا کی اولاد کو، اس لیے سیدنا حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اس کی ایک دلیل شیعوں کی اپنی کتاب سے بھی ملتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں، نعمت اللہ جزائری لکھتا ہے، ہمارا کوئی امام نہیں
اور یہاں بھی وہ دو باتیں کر جاتا ہے. پہلے کہتا ہے کہ ہمارے جتنے امام ہیں وہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں، اپنے اختیار سے مرتے ہیں، اپنے علم سے مرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے. اور دوسری جگہ پر روایت آتی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں الا یہ کہ اسے زہر دے کے یا مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا. اب یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ سیدنا حسن کو زہر دیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام اپنی مرضی سے مرتا ہے، اپنے اختیار سے مرتا ہے، مرنے کا وقت جانتا ہے، مرنے کا اسے علم ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کے سامنے زہر کھانے میں یا پینے میں دیا گیا اور انہیں معلوم ہے کہ یہ زہر ہے اور انہوں نے پھر بھی کھا لیا، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ امام صاحب کی توہین نہیں ہے کہ خودکشی کا الزام لگا رہے ہو آپ؟ کسی نے دھوکے سے مار دیا تو سمجھ آتا ہے کہ ظلم کر کے مارا. آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے اماموں کو علم غیب ہوتا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے اختیار سے مرتے ہیں، اپنے علم سے مرتے ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ زہر کھلا کر مارا گیا ہمارے اماموں کو یا مظلومیت سے شہید کیا گیا. تو جنہوں نے زہر کھایا جانتے بوجھتے کھایا، تم امام صاحب کی عزت کر رہے ہو یا ان کی گستاخی کر رہے ہو؟ یہ توہین ہے امام کی کہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ غیب بھی جانتے تھے اور پھر جانتے بوجھتے انہوں نے زہر کا پیالہ پی لیا. سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ عنہ وارضاہ نے مدینہ منورہ میں مسجد میں دوران خطبہ کسی دوسرے ملک میں اسلامی فوج کے سپہ سالار کو کافروں کے حملے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، یا ساریۃ الجبل، اس سپہ سالار نے یہ سنا، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو سیدنا عمر نے جب ابن ملجم نے قتل کے ارادے سے خنجر لے کے آیا تھا تو آپ نے اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس سے کیوں نہیں بچا لیا؟ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحت کے مقام پر نہیں پہنچتی، جس میں یہ ہے کہ آپ نے آواز لگائی اور سیدنا ساریہ اپنی فوج کو لے کے ایک پہاڑ کی طرف ہو گئے اور وہ حملہ آوروں سے بچ گئے. یہ روایت سندن ضعیف ہے. باقی یہ بات کہ پھر ابن ملجم جب خنجر لے کے آیا تو اپنے آپ کو آپ نے کیوں نہیں بچا لیا؟ علم غیب صرف اللہ کو، نہ فاروق اعظم کو، نہ عثمان غنی کو، نہ اللہ کے شیر سیدنا علی کو، نہ اللہ کے شیر کے فرزند سیدنا حسن کو، نہ سیدنا حسین کو. ان کے نانا امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں. کیوں؟ آپ کے سامنے ایک یہودیہ نے خیبر کے موقع پہ زہر والا کھانا پیش کیا، آپ نے کھا لیا. آپ کو علم غیب نہیں، غیب صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہے بتا دے، اللہ چاہے نہ بتائے. یہ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں اپنے پیروں فقیروں کی کہانیوں کے اندر، ہمارے فلاں بابا کو پتا تھا، ہمارے فلاں بزرگ کو پتا تھا، ہمارے فلاں حضرت کو پتا تھا. بھائی تمہارا حضرت بنتا ہی نہیں جب تک محمد کریم کا کلمہ نہ پڑھ لے. وہ پیر و فقیر، حضرت و شیخ و مرشد و بزرگ اس وقت بنے گا جب اس کی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کا آوازہ نکلے گا. یہ شان ہے ہمارے امام کائنات کی، ہمارے امام اعظم کی، ہمارے امام الانبیاء کی، ہمارے قائد اعظم کی. جب ان کو غیب کی خبر نہیں اور زہر والا کھانا کھا لیا اور وفات سے پہلے کہنے لگے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ یہودیہ نے جو خیبر پہ مجھے زہر دیا تھا آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے، اب اپنا اثر دکھا رہا ہے. آپ کو نہیں پتہ لگا تو آج کے دور کے کسی بابے اور حضرت اور شیخ کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ چھپی ہوئی بات ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہو. ڈاکٹر طاہر القادری اور طارق جمیل صاحب دونوں کے منہ سے میں نے سنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد تعبیر کے لیے امام ابن سیرین کے پاس گئے اور خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو امام صاحب نے ابن سیرین نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم بکھرے ہوئے دین کو جمع کرو گے. واللہ عالم یہ کہاں تک حقیقت ہے اس خواب کی میں نے نہیں پڑھا. ہر کسی نے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دین اسلام کی خدمت کی، کوئی شک نہیں. ہر کسی نے، محدثین نے خدمت کی، فقہاء نے خدمت کی، ائمہ دین نے خدمت کی. اللہ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے.
ان سب نے امت مسلمہ کو ایک ہی درس دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا. یہی فرمان تھا امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، یہی پیغام تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا، یہی پیغام تھا امام مالک رحمہ اللہ کا کہ ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے سوائے اس قبر میں آرام فرمانے والے آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہی پیغام تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ میری بات اور محمد کریم کی بات ٹکرا جائے میری دیوار میں مار دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے سے لگا لینا. کوئی میرا مذہب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے. اس قول کے مطابق سب سے پکے حنفی اہل الحدیث ہیں. اگر امام صاحب کی بات ماننا حنفیت ہے تو سب سے پکے حنفی تو اہل الحدیث ہے. کیوں؟ امام صاحب کی بات جتنی اہل الحدیث مانتے ہیں اور کوئی. امام صاحب نے خود حکم دیا کہ جب صحیح حدیث مل جائے وہی ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور ہم صرف صحیح حدیث کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی چیز کو حجت نہیں مانتے. امام صاحب اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، امام ابو یوسف سے، امام محمد سے، میری ہر بات کو نہ لکھا کر، پوچھ پوچھ کے لکھا کر. آج میں کچھ کہتا ہوں، کل کچھ کہتا ہوں، پرسوں مجھے اپنے قول کے خلاف کوئی دلیل مل جاتی ہے، میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں. اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائیو، معصوم صرف ایک ہستی ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، فاطمہ کے بابا رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب اپنے شاگرد کو منع کر رہے ہیں ہر بات نہ لکھا کر، اور امام اعظم حکم دے رہے ہیں اپنے صحابی کو، اللہ کی قسم لکھ، محمد کی ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ ادا نہیں ہوگا. کس کو مانے؟ ہم احترام کرتے ہیں ائمہ اربعہ کا، احترام کرتے ہیں 12 اماموں کا، احترام کرتے ہیں محدثین کا، احترام کرتے ہیں فقہاء کا. ایک چھوٹی سی درخواست دیتے ہیں بھائیو، غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے انسانوں میں. اگر کسی کے اوپر پہرا دیا ہے میرے رب نے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بات صحیح حدیث ہم تک پہنچ جائے ہمارے لیے حجت ہے. اس کے علاوہ کسی کی بات جب نبی سے ٹکرائے گی، کسی کو یہ عزت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے. مرد حضرات اگر اکیلے فرض نماز ادا کریں تو اقامت پڑھیں گے اور جماعت کی طرح پڑھیں گے. جی اگر انسان مسجد میں جاتا ہے اور نماز ہو گئی ہے، وہ اقامت کہے اور جماعت کروائے، ہو سکتا ہے کوئی اور شخص پیچھے سے آنے والا شامل ہو جائے اور اسے جماعت کا ثواب مل جائے. اگر کوئی آدمی ختم شریف کے چاول یا کوئی چیز لائے 40ویں کے یا تیجے کے یا 7ویں کے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے یا واپس کر دینا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں، کل، برسی، ختم شریف، کنڈے شریف، میلاد شریف، سانکے شریف کچھ بھی نہیں. یہ سب میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان. سوال آتا ہے کہ کھائیں یا نہ کھائیں. اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اس کام سے راضی ہو گئے نا. اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اس کام سے راضی ہو گئے، برابر کے گناہ گار. ایمان یہ کہتا ہے کہ فوراً جو ہی پتہ لگے یہ محرم کا حلوہ شریف ہے، یہ ربیع الاول کا دیگ کا کھانا ہے، یہ تیجے کا یا 7ویں کا ہے، یہ ختم کا ہے، یہ کل کا ہے، یہ برسی کا ہے. وہ بھائی تیرا یہ عمل خلاف شریعت ہے، اور میرے اوپر کم از کم اتنا ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ میں اپنے دل سے اسلام کے خلاف ہونے والے عمل سے نفرت کروں.
سب سے اعلی مقام ہاتھ سے روکوں، ہاتھ کی طاقت نہیں، زبان سے روکوں، زبان کی طاقت نہیں، دل سے برا جانوں، اور یہ ایمان کا آخری ذرہ ہے، اس کے بعد ایمان ہی نہیں رہتا۔ اور جب میں تیری ان چیزوں کے اندر، اس کھانے کے اندر، ان محفلوں کے اندر شریک ہو گیا تو معنی یہ ہے کہ میں نے دل سے برا نہیں جانا، ایمان نہیں رہا۔ تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ کم از کم اس کو واپس کر دیں۔ اور اعلیٰ مقام ہے اگر آپ کے ہاتھ کا اختیار ہے، آپ کے انڈر والے لوگ، آپ کے نیچے رہنے والے لوگ کر رہے ہیں، ہاتھ سے روکیے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس حکومتی عہدہ ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ خاندان قبیلے کے بڑے ہیں، آپ روک سکتے ہیں، روکیے۔ ایسا معاملہ نہیں تو پھر زبان سے منع کیجئے، اور کم از کم یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانیے، اس محفل میں شریک نہ ہوں۔ آپ کی شرکت رضامندی ہے، اور غیر شرعی محفلوں میں رضامندی اختیار کرنا آپ کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ حدیث سے داڑھی کی حد کیا ہے جو سنت کے مطابق ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں داڑھیوں کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، امر ہے، آرڈر ہے، داڑھی معاف کر دو، لٹکا دو، چھوڑ دو، اس کے حال پہ رہنے دو۔ وفروا اللحى، وفروا ای کثروا، بڑھاؤ۔ کاٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ امام مسجد خطبہ دینے کے لیے دیر کرتے ہیں تو کیا دوسرا شخص خطبہ دے سکتا ہے؟ خطبہ شروع ہوتے ہی امام مسجد تشریف لے آتے ہیں تو کیا خطبہ دینے والا شخص امام کے احترام میں نیچے اتر جائے؟ جب ایک مسجد کے اندر امام مقرر ہے تو پھر اس امام کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ خطبے کے لیے دیر سے آتا ہے، امام صاحب کی منت کر لو، وہ ٹائم پہ آ جائیں، لیکن جب ایک امام مقرر ہو تو اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو خطبہ دینا یا جماعت کروانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا تبلیغ والی جماعت جو پاکستان میں کام کرتی ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح اور غلط کی بنیاد اللہ مالک کی توحید ہے۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور صحیح عقیدے کی طرف بلاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جن کے عقیدے میں خلل ہو، ان کی محنتیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، عقیدے میں خلل ہونے کی وجہ سے، عقیدے میں خرابی ہونے کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے، شرک ہونے کی وجہ سے انسان کی ساری نیکی برباد ہو جاتی ہیں۔ تو تبلیغی جماعت جو ہمارے ملکوں میں کام کرتی ہے، ان کے عقائد میں صوفیہ کے عقائد کی ملاوٹ بہت زیادہ ہے، تصوف کے قائل ہیں۔ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر والے بزرگ زندہ ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اونٹ ذبح کر دیتے ہیں، روٹیاں دے دیتے ہیں، ہاتھ باہر نکالتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں، فقیروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ تمام عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ جو کفر کے اندر بہت خطرناک عقیدہ ہے، علامہ صالح فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے کفر سے بڑا وحدت الوجود کا کفر ہے، یہ عقیدے کا کفر، جس کے اندر عقیدہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تعالی اللہ عما یقولون، اللہ ہی کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں۔ اللہ پاک ہے اس جھوٹ، اس شرک سے۔ اور تبلیغی جماعت کی کتاب فضائل صدقات کے اندر یہ عقیدہ بھی موجود ہے۔ مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں، اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، بندہ جو مرضی ہو جائے اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ بندہ نہیں بن سکتا، بندہ اللہ نہیں بن سکتا، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کے فرق کو صوفیہ نے مٹا دیا۔ اس بدعقیدگی کی وجہ سے کسی کی کتنی محنت ہو وہ برباد ہے۔ تبلیغی جماعت والے بھائیوں کی محنت بڑی ہے، وقت اپنا لگاتے ہیں، پیسہ اپنا لگاتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، اندھیری طوفان بارش میں گھومتے ہیں۔ یہ محنت سر آنکھوں پہ پیش کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹا سا سوال، کاش وہ اللہ کا دیا ہوا کلام قرآن حکیم ترجمے سے لوگوں کو پڑھائیں، کاش وہ صحیح بخاری لوگوں کو پڑھائیں ترجمے سے، اس کی طرح بلائیں تو اللہ کی قسم ہم بھی ان کے ہاتھ چومیں گے، ان کو ساتھ مل کے چلیں گے۔ وہ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ بزرگوں کی لکھی ہوئی ایک کتاب، فضائل اعمال، تبلیغ نصاب، فضائل صدقات،
جو شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے، اور پیشاب کا ایک قطرہ 5 کلو دودھ میں بھی آ کر گر جائے تو وہ دودھ ناپاک ہو جاتا ہے، پلیت ہو جاتا ہے، اس کو پینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ شرک جب آ جاتا ہے، زمین آسمان کے خلا میں نیکیوں کے انبار لگا لو، شرک کا ایک قطرہ ساری نیکیوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ مثال دے کے اس شرک کی غلاظت کو آپ کو سمجھا دوں۔ کسی کی بیوی بہت اچھی ہو، بڑی نیک ہو، پرہیزگار ہو، خاوند کی خدمت کرنے والی، خاوند کے زبان کھلنے سے پہلے اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے والی، انتہائی اعلیٰ مقام پہ فائز ہو، اور وہ خاوند کے پاس بیٹھے اور اسے صرف اتنا کہہ دے کہ صبح جب آپ آفس گئے تھے، آپ چلے گئے، باہر کا دروازہ بند کرنا آپ کو یاد نہیں رہا، میری اچانک نظر اٹھ گئی، وہاں سے ایک نوجوان گزرا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ نے شکلیں بنائی ہیں، ماشاءاللہ پیارے تو آپ بھی مجھے لگتے ہیں، لیکن گل اودی کی کہیں، اتنا پیارا نوجوان، باوجود کوشش کے میں نظریں نہیں ہٹا سکی، مجھے بڑا ہی پیارا لگا۔ کیا خیال ہے جی؟ یہ کرے گی؟ لتر کھائے گی؟ پنجابی تو لتر مارے گا، کوئی پٹھان بیٹھا تو فیر مارے گا۔ پوچھے گا بادشاہ یہ کیا کہتی ہے کہ اچھا میں بھی ہوں، اچھا وہ بھی ہے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ کہے گی آپ کو روٹی پکا کے کھلاتی تھی، جوتے پالش کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، دودھ گرم کرتی تھی، چائے دیتی تھی۔ اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ، تمہارے جملے نے تمہاری ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیا۔ غلط کہا میں نے یا صحیح کہا؟ اللہ کے لیے اعلی مثال، جتنی مرضی نیکیاں انسان کر لے، ایک مرتبہ شرک اکبر کر لے اور توبہ نہ کرے، مر جائے، ساری نیکیاں پانی پھر جاتا ہے۔ شرک کی وجہ سے انسان غلاظتوں، جہنم کی غلاظتوں کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تبلیغ کا کام پھر کس طرح کیا جائے؟ تبلیغ کا کام، سب سے بنیادی تبلیغ کا کام اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا ہے۔ انڈیا پاکستان کے رہنے والوں کی ذمہ داری شاید باقی ملکوں کی باسیوں سے زیادہ ہو۔ ہمارے ملکوں میں تو گلی گلی کے اندر لوگوں نے معبود اور مشکل کشا بنا کے ان کی قبر کو پوج رہے ہیں، گلی گلی کے اندر۔ جہاں بندے نہیں ملتے ہیں وہاں جانوروں کے نام پہ قبریں بن جاتی ہیں، کوئی کاواں والی سرکار بن جاتی ہے، کوئی بلوں والی سرکار بن جاتی ہے، کوئی سرکار ہے، کوئی سرکار۔ ہر کلومیٹر کے بعد ایک حضرت جی، ہر کلومیٹر کے بعد۔ جہاں زیادہ رش پڑتا ہے چوراہا بنتا ہے، شروع میں دیکھو گے کوئی ملنگ آئے گا، صرف جھنڈا لگا کے بیٹھا ہوگا، 2-4 مہینے کے اندر اندر وہاں قبر بن جائے گی، پتہ نہیں بیچ کوئی شے ہوئے گی بھی یا نہیں، لیکن قبر ہوئے گی۔ روڈ ہم نے بہت ایسے دیکھے ہیں، روڈ گورنمنٹ بناتی ہے، وہ جو ٹیڑے میڑے ہوتے رہتے ہیں، قبریں بھی ساتھ ساتھ ٹرانسفر ہوتی رہتی سڑک کے کنارے پہ ہی ہیں۔ یہ پتہ نہیں بابا تھلو حرکت کرتا رہتا ہے یا اتوں ٹیری چوکے سائڈ تے رکھ دیندے نے۔ تبلیغ کا سب سے پہلا کام قولوا لا الہ الا اللہ۔ نماز کا ٹائم نہیں آیا اور توحید آپ کو سمجھ آ گئی اور مر گئے۔ ایک غلام بکریے چرا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، کہنے لگا آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ کہا ملے گا کیا؟ کہا جنت۔ کہا میرے جیسا آدمی بھی جنت میں چلا جائے گا؟ کہا بالکل۔ بکریوں کا کیا کروں؟ کہا واپس ہانک دے۔ بکریاں ہانک دی، مالک کے پاس چلے گی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جہاد کا مارکا برپا تھا، میدان میں اترا، شہید ہو گئے، ختم زندگی۔ پیارے حبیب نے فرمایا بہت تھوڑا عمل کر کے بہت بڑی جنت لے گیا۔ تو توحید اساس ہے، عقیدہ اساس ہے۔ توحید کی دعوت پر محنت کیجئے، یہ جہاد کبیر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ مالک اپنے پیارے حبیب سے کہتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اس قرآن حکیم کو لے کر کفار مکہ سے جہاد کبیر کریں، اور یہ مکے کا حکم ہے۔ ابھی تیر و تلوار کا معاملہ
مدینے والا سٹارٹ نہیں ہوا تھا، یہ مکے کا حکم ہے۔ تو توحید کی دعوت جہاد کبیر ہے۔ اور الا من رحم ربی، آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت اسی دعوت توحید سے پیچھے ہٹ چکی۔ کوئی باقی ساری گلاں کرنا پر اے گل نہ کرنا، وہ اچھا بھلا دوستی کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ کہیں دوستیوں نے توحید سے روک دیا، کہیں سیاسی مجبوریاں، کہیں جمہوری مجبوریاں، کہیں خاندانی مجبوریاں، قوم قبیلے کی مجبوریاں۔ خوش نصیب ہے وہ جو اللہ مالک کی وحدانیت کا پیغام پھیلاتا ہے اور ہر طرح کی مجبوریوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ تبلیغ کے لیے 3 دن کے لیے جانا، سہ روزے کے لیے جانا، 40 دن کے لیے جانا، سال بھر کے لیے جانا، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، سیرت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے کہ مکے والے صحابہ 3 دن کے لیے مدینہ آ رہے ہیں اور مدینے والے مکے جا رہے ہوں، مکے والے طائف پہنچ رہے ہوں۔ یہ عمل پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں۔ ایک آدمی بڑی مشکل سے صرف جمعہ پڑھتا ہے، باقی نماز پڑھنا تو دور، مسجد کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہت خطرناک جگہ پہ کھڑا ہے، بہت خطرناک جگہ پہ کھڑا ہے۔ جو پورے ہفتے کی نمازیں نہیں پڑھتا، اسے سناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نماز چھوڑنے والے کو جان بوجھ کر کیا کہا تھا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے وہ کفر کرتا، ایک نماز۔ اور جو پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے جب اللہ مالک قیامت کا دن ہوگا، اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا، پنڈلی عیا کرے گا، لیس کمثلہ شیء، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ وہی اس کیفیت کو جانتا ہے، ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھتے، تو لوگ سجدے میں گریں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہو جائیں گے جن کی کمروں کو تختہ بنا دیا جائے گا، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے کر نہیں سکیں گے۔ جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا، آپ اندازہ نہیں کرتے، شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا، مردود ہوا، اور جو پورے ہفتے کے سجدے نہ کرے وہ کہاں جائے گا؟ اسے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے۔ ایک ٹی وی چینل نے خبر دی تھی کہ دبئی کے ایک ہوٹل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال موجود ہیں جو لمبے بھی ہو رہے ہیں، لوگ ان بالوں سے شفا اور برکت حاصل کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی حقانیت کی ثبوت کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ہے؟ آپ رہے مکہ میں، رہے مدینہ میں، نہ مدینہ میں ایسی کوئی چیز موجود ہے، نہ مکہ میں ایسی کوئی چیز موجود ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ صحیح ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک تھے، زلف مبارک تھی، بال تھے، اور جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ اس کو پانی میں گھول کے پلا دیا کرتی تھی، اللہ شفا دے دیا کرتا تھا۔ یہ درست ہے، لیکن یہ چیز اس کی پہلے حقانیت تو ثابت کیجئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب تو دنیا کے اندر مشہور اور منتشر، وہ انڈیا کشمیر کے اندر بھی ہیں، وہ پاکستان کے اندر بادشاہی مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ بھی ہے، آپ کا عصا مبارک بھی ہے، نالین مبارک بھی ہیں۔ کچھ سالوں پہلے نالین مبارک چوری بھی ہو گئے تھے، وہاں سے بنائی بھی باتیں ہیں لوگوں کی۔ کیا داڑھی کاٹنے والے کو امام بنا سکتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں امام مقرر کرنا ہے اس کو چاہیے وہ بادشاہ آدمی کو امام مقرر کرے، لیکن اگر کوئی بد عقیدہ نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے اور داڑھی کاٹتا ہے اور کہیں وہ امامت کروا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بدعتی کو امام بنایا جا سکتا ہے، بدعتی جس کی بدعت کفر تک پہنچتی ہو اس کو امام نہیں بنایا جا سکتا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کیا نماز کا تارک کافر ہو جاتا ہے؟ جو نماز کا مستقل تارک ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا، مستقل نماز کا تارک ہے، تو جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک
مستقل نماز کے تارک کی بیوی نمازن ہے اور خامند مستقل نماز کا تارک ہے تو ان کا نکاح برقرار نہیں ہے. ایک کافر ہے، دوسرا مسلمان ہے، کافر مسلمان کے نکاح میں نہیں آ سکتا. یہ معاملہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے. ہم اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کعبہ عبدالرحمن سدیس سینے سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. نہیں، ادھر آپ غور سے دیکھیں گے تو امام کعبہ آپ کو سینے پہ باندھتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ہم نے آپ کو سینے پر ہاتھ باندھنے کی دعوت اس لیے نہیں دی ہے کہ امام کعبہ سینے پر باندھتے ہیں، ہم نے تو اس لیے دی ہے کہ امام الانبیاء سینے پر باندھتے تھے. اگر ہم بھی شخصیات کے پیچھے آپ کو لے کے چلے تو پھر تو فرق نہ رہا نا. ہم جیسے ایک ہی جیسے ہو گئے سارے. آپ کے میرا مولوی، میں کہوں یار میرا مولوی تیرے سے اچھا ہے. ہم کہتے ہیں سب کا احترام، سب کی عزت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک ہستی ہے جس کے ہر عمل کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا لازم ہے، اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نظر لگے تو کیا طریقہ ہے نظر ہٹانے کا؟ اگر علم ہو جائے کہ نظر کس کی لگی ہے، اگر علم ہو جائے نظر کس کی لگی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور غسل کا پانی جس کو نظر لگ گئی ہے اس کو دے دے اور اس کے جسم پہ بہا دیا جائے، اس سے نہلا دیا جائے. اس سے اللہ کی رحمت سے نظر ختم ہو جاتی ہے. یہی طریقہ ہے جب ایک صحابی کو نظر لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جس نے ان کو دیکھا تھا اور ماشاءاللہ نہیں کہا تھا تو ان کو بلا کر ان سے غسل کروایا، اور اس غسل کے پانی سے اس صحابی کو نہلا دیا. وہ بخار میں تپ رہے تھے تو اس پانی سے نہاتے فوراً نظر ٹوٹ گئی اور بخار ختم ہو گیا. اور اگر علم نہیں ہے تو پھر نظر کے علاج ہے، دعائیں ہیں مختلف، وہ دعائیں پڑھ کے دم کرنا چاہیے. مجھے خواب میں خزانہ نظر آتا ہے اور میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، اس کا علاج بتائیں. اور اگر کوئی خوفناک یا غیر شرعی خواب دیکھا جائے تو کیا کریں؟ غیر شرعی خواب دیکھیں تو اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں، ذکر نہ کریں، بلکہ اپنے الٹی طرف دھتکار دیں اور مالک کی طرف سکھائی ہوئی اس دعا کو پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دھتکار دیں. اچھا خواب ہو تو اس کو بیان کریں، اس کو بیان کریں، اس کو بتائیں، اور کوشش کریں کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں. کوشش کریں سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں. جب آپ وضو کر کے سوئیں گے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آپ کے بستر میں قیام کرے گا، آپ کو شیاطین سے محفوظ رکھے گا، شیاطین کو قریب نہیں آنے دے گا. شیطان نہیں آئے گا تو یہ الٹے سیدھے خواب ویسے ہی بھاگ جائیں گے. ایک آدمی سفر جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو کیا صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں. ایک آدمی کسی عمل سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ لے. اذان دیتے وقت انگلی کان کے ساتھ رکھنا جی سنت سے ثابت ہے. کا خیال ہے وقت ہو گیا ہے اور ہمارے پاس سوالات کافی اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو یہ باقی سوالات کو انشاءاللہ پھر کسی دن بیان کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.